اچھا، میں یہ فتاوی رضویہ پڑھ رہا تھا اور ہم اس کو مطالعہ میں بھی رکھتے ہیں، بہت اچھے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اس سے۔ یہاں پر یہ معظمات دینی کے سامنے کھڑے ہونا، قیام کرنا اور بالخصوص ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، جس طریقے سے آج ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک رواج ہے، اس پر انہوں نے جو ہے نا منع فرمایا ہے۔ تو اب یہ جو دیگر چیزوں کو جائز قرار دے رہے ہیں، جیسے کسی عالم دین کے ہاتھ چومنا ہے، اس کے بارے میں ایک تو وضاحت دیں، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ اتنا زیادہ بڑا جرم ہے کہ جو معظمات دینی ہوتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، تو یہ آج ہمارے یہاں عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا سستی کیوں ہے اس معاملے کے اندر؟ یا جن پیر صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ پیر صاحب کچھ بولتے نہیں ہیں، یا اس کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، تعظیم تو ظاہر ہے دل میں آتی ہے، کوئی بھی بڑا ہے دینی حوالے سے بڑا ہوگا تو ایک رسپیکٹ تو آتی ہے، دنیاوی حوالے سے بھی اگر کوئی اللہ نے اس کو علم دیا ہے، کوئی ہنر دیا ہے، تو ایک تعظیم اور رسپیکٹ تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے اس چیز کو منع کبھی نہیں کیا کہ ہم رسپیکٹ کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہمارا دین مبالغے کو پسند نہیں کرتا ہے، خاص طور پر تعظیم کے معاملے میں، کیونکہ تعظیم کے معاملے میں مبالغہ یہ ایسا دروازہ ہے جو انسان کو پھر بہت آگے لے کے چلا جاتا ہے، وہ افراد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لیے اپنی ذات کے حوالے سے بھی تعظیم کا جو بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے نا، اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ انہی میں سے یہ چیز ہے، قیام تعظیمی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آ جائے قیام کر لے، یہ بھی بڑا ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے علماء میں۔ ایک طبقہ علماء کو تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، کیا بالکل قیام تعظیمی کو پسند نہیں کرتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ اور صحیح روایات بالکل ذکر ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دل کرتا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم قیام کر لیں استقبالی، لیکن نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ہمیں نظر آتے تھے۔ تو مطلقاً قیام تعظیمی حرام اس کو نہیں بولتے، لیکن نبی کو پسند نہیں، بس ہمیں بھی پسند نہیں، خلاص۔ تو کئی علماء تو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن جہاں رسم و رواج ہے، جیسے بر صغیر کا معاملہ یا تو رسم و رواج ہے، تو قیام تعظیمی کو کرتا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم ظاہر ہے اس کو حرام کے درجے میں تو نہیں لے کے جا سکتے۔ مبالغے نہیں ہونے چاہیے۔ مبالغے مطلب میں بیٹھا ہوا ہوں، سارے مرید میرے کھڑے ہوئے ہیں، سب ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہیں کہ میں جیسے بادشاہ ہوں، یہ تو بالکل ایسے مبالغوں کی اجازت نہیں۔ ایسے تو نماز پڑھتے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ امام بیٹھا ہو تو پیچھے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام اس کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ یہ وجہ ہے، ہاتھ باندھ کر اگر کسی پیر صاحب کے سامنے یا عالم دین کے سامنے کھڑے ہوں، یا جیسے وہ گزر رہے ہوتے ہیں یا وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو سب جو ہے نا باادب طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل منع ہی ہوگا اسلام میں۔ نہیں مطلب وہ حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اس پہ، لیکن یہ وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام پسند نہیں فرمایا کرتے۔ مطلب کوئی تو حکم لگائیں گے نا؟ کیا نہیں، حکم حرام کا حکم لگانے کے لیے نص چاہیے ہوتی ہے، تو پسند تو نہیں ہے نا؟ پسند نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو پسند نہیں، ہمیں بھی پسند نہیں، سمپل یہ بولنا چاہیے بھائی، مبالغہ تعظیم کا مبالغہ میں۔ اچھا، ایک بات کہ یہ مطلب یہ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب یہ فرما رہے ہیں تو اس کو عام کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں دیکھتا ہوں ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں یہی طریقہ کار ہے، جو بھی پیر صاحب ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی سیدھا نہیں کھڑا ہوگا، سب ہاتھ باندھ لیں گے یوں کر کے۔ یہ عمومی جو ہمارے یہاں کا عمل ہے وہ ایسا ہی ہے، لیکن بہت سے علماء منع بھی کرتے ہیں۔ مطلب میں نے خود اپنے یہاں پر بہت سے دوست احباب ایسے ہیں، میں نے ان کو خود بھی دیکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی اس طرح کھڑے ہو جائے ہاتھ باندھ کے، منع کرتے ہیں بیٹا ایسے نہ کھڑا ہو، بلکہ کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ میں خود اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتا، مطلب میں کلاس میں ہوں، اسٹوڈنٹ کو میں نہیں اجازت دیتا کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ صحیح۔ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں کا میں نے کہا نا ماحول تھوڑا سا الگ، بتانا چاہیے لوگوں کو اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے گا، میں ایک چیز بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو چیز پسند ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ رب کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تعظیم کے مبالغہ کو پسند نہیں فرمایا کرتے، خاص طور پر جہاں پر معظم دینی ہو، مبالغے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے گا، اس دنیا میں بت پرستی کا جو آغاز ہے وہ بھی معظم دینی کی تعظیم کے مبالغوں سے شروع ہوا۔ صحیح۔ تو یہ وہ دروازہ ہے جس نے ایک دنیا میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا کیا ہوا ہے ماضی کے۔ آج بھی ہمارے یہاں تجربہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ کسی معظم دینی کی تصویر آپ لے لیں، ہمارے یہاں دکانوں پہ لگا دی جائے گی، برکت کے حصول کے لیے اس پہ پھول چڑھا دیے گئے، سب کچھ کا، بس اس کو دیکھ کر کبھی کبھی استغاثہ کی آوازیں بھی نکال دی جاتی ہیں۔ تو وہ بالکل مشابہ بت پرستی معاملہ ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ لیکن پیچھے علت پہ آپ جائیں گے تو وہ ایک واضح علت ہے۔ معظم دینی کے معاملے میں تعظیم کا جب مبالغے میں انسان پڑ جاتا ہے نا، وہ پھر ایک ایسا دروازہ ہے کہ انسان غلط راہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں معظمات دینی کے ہاتھ پاؤں چومنا بھی احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، تو یہ صحیح روایت ہیں کہ معظمات دینی ہوں تو ان کے ہاتھ چوم لیے جائیں، پاؤں چوم لیے جائیں؟ دیکھیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کریمہ یہ نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام ہاتھ چمایا کرتے تھے، اپنے مبارک قدم شریف کو چمایا کرتے تھے، عادت کریمہ نبی علیہ السلام کی بالکل نہیں تھی۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام تو اپنے لیے قیام تعظیمی بھی پسند نہیں فرماتے۔ صحیح۔ یہ ایک کچھ احیاناً واقعات ہیں، واقعات مطلب ایک قافلہ آیا تھا، جیسے اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، فرط محبت کے اندر آ گیا اور ہاتھ چوم لی۔ صحیح۔ لیکن صحابہ کرام کا جو عمومی عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب کے ساتھ، اس میں بالکل ایسا مروی نہیں،
بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تحیت کا وقت ہوتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت جھکنے کا تو بالکل پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ بالکل سیدھا ہو کے السلام علیکم کریں۔ اچھا اب یہ ہاتھ پاؤں چومنے کی بات چلی، ہمارے یہاں ایک اور عام رواج ہے، جب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اس کو انگوٹھے چومتے ہیں اس وقت، اور اس کو ایک دینی طریقہ کار بنا لیا ہے، اور کئی جگہ پر اس کی روایات سنائی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کو سنت کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے، یہ فلاں کی سنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے چوما تھا، یہ مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ تو انگوٹھے چومنے کے حوالے سے کیا وضاحت ہوگی؟ دیکھیں اس کو کسی بھی طرح دین کا مضمون قرار دے دینا، تدین کر دینا آسان الفاظ میں، یہ بدعت بن جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے۔ تدین کا مطلب یہ کہ اس کو سنت قرار دے دیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت قرار دیں، صحابہ کرام کی، یہ سب جھوٹ ہے اور یہ غلط نسبتیں ہم کر رہے ہیں ان کی طرف۔ اس لیے انگوٹھے چومنے کے اندر پہلی چیز تو ذہن میں رکھنا چاہیے تدین اس کے اندر بالکل نہیں ہے، کہ نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ آدم علیہ، وہ بھی روایت ٹھیک نہیں ہے، موضوع قرار دیا علماء، جھوٹی روایت قرار دی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ تدین اس کو یوں قرار نہ دیں کہ کوئی نص ہے اس کے اوپر، قرآن کی کوئی نص موجود ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی، ہاں ویسے ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں کا ایک عرف ایسا ہے کہ اس عرف کے اندر ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ جب وہ ایک موضوع دینی کا نام سنتے ہیں تو فرط محبت کے اندر کوئی غلبہ آیا، انہوں نے جو ہے نا آنکھوں پہ ہاتھ لگا لی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھیے گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تعظیم کا اظہار یہ ہر عرف ہر معاشرے کے اندر الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ اس کو یہیں تک رکھیں، یعنی کہ ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ فرط محبت کے اندر کسی کا نام چوم لیا جائے، کتاب چوم لی جائے، قرآن چوم لیا جائے، لیکن اس کو اگر سنت ڈکلیئر کر دیا آپ نے بدعت بن جاتا ہے، بالاتفاق بدعت بنے گا۔ قرآن چومنا بھی، ہاں قرآن چومنے کو بھی سنت قرار دیں گے تو بھائی جھوٹ کہہ رہے ہیں نا آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف، بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کو چوما کرتے تھے، اب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں اب ویسے فرط محبت کے اندر قرآن پاک کا بوسہ اگر آپ لے لیتے ہیں، آپ کا ایک عرف ہے، ایک رسم و رواج ہے کہ آپ ریسپیکٹ دینے کے لیے چوم لیتے ہیں، ہمارے یہاں روٹی گری ہو نا، روٹی کو بھی اٹھا کے چوم لیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر قرآن پاک کسی کے سامنے ہے اور تلاوت کرنے جا رہا ہے اور اس نے ادباً بوسہ دے دیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ صرف یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جائز کاموں کے اندر نا ناجائز چیزوں کی ملاوٹیں کر دیتے ہیں، بھائی یہ سنت ہے یا مستحب ہے، یا ہم بولے بھائی اس پر ثواب مل جائے گا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ نے کوئی اس کو مستحب رکھا ہے، یہ چیزیں بھائی ایک فرط محبت کے اندر آپ نے چوم لیا، اللہ آپ کی نیت کو قبول کرے۔ اچھا ایک اس کے اندر فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک عبارت لکھی ہے، اور وہ عبارت تو الفاظ ملا کے لکھے ہیں بڑے، کیونکہ بہت بہترین تحریر ہوا کرتی تھی ان کی، تو یہ کچھ الفاظ سمجھائیے، اور اس الفاظ سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سنت کا تو اقرار نہیں کر سکتے کہ انگوٹھے چومنا کوئی سنت ہے باقاعدہ، یہ عبارت ہے اعلیٰ حضرت کی، اگر آپ اس کو دیکھ لیں ذرا۔ دیکھیں یہ انہوں نے لکھا کہ پس حق اس میں اس قدر ہے، یعنی کہ انگوٹھے چومنے والے مسئلے کے اندر حق اس قدر ہے کہ جو کوئی با امید زیادت روشنائی بصر مثلا از قبیل اعمال مشائخ جان کر یا با توقع فضل ان کتب پر لحاظ و ترغیب وارد پر نظر رکھ کر بے اعتقاد سنیت فعل اور صحت حدیث اور شناعت ترک اسے عمل میں لائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو 3 قیدیں انہوں نے لگائی ہیں نا، ان پر غور کریں، بالکل ٹھیک قیدیں لگائی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی انگوٹھے کو چوم لیتا ہے تو کہہ رہے بے اعتقاد سنیت فعل، کہ یعنی یہ کام کرنا سنت ہے، چاہے نبی علیہ السلام کی چاہے صحابہ کی۔ دیکھو ہمارے بڑا مشہور ہے نا ابو بکر صدیق سے ثابت، حالانکہ نہیں ثابت، بالکل ثابت ان سے بھی نہیں ہے ثابت، یہ غلط ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں کہ جیسے مولا علی قاری نے غالباً لکھ دیا تھا، لیکن وہ بھی غلطی ان سے ہوئی تھی، بعد کے علماء نے ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت کب ہوا ہے، غلط نسبت نہ کریں۔ تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ بے اعتقاد سنیت فعل، یعنی اس کام کا کرنا ہمارے دین میں کوئی سنت ہے، دین سے اس کو کوئی نسبت نہ دے۔ اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں کہ بے اعتقاد صحت حدیث، یعنی یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس موضوع پر کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرا کہہ رہے ہیں وہ شناعت ترک، بے اعتقاد شناعت ترک، اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس پر کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے جمع ہو جائیں گی تو اب آپ تقبیل اگر کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو میں نے آسان الفاظ میں ذکر کر دیا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا رسم و رواج ہے، بس اس کو وہیں تک رکھیں گے، پھر کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے مطابق بھی یہی ہے کہ انگوٹھے چومنا باقاعدہ کوئی سنت نہیں ہے، نہیں سنت نہیں، نہ آدم علیہ السلام کی، نہ ابو بکر صدیق کی، نہ صحابہ کرام کی، نہیں سنت کا بالکل انکار کر سنت نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مساجد میں بھی سوشل میڈیا پہ بھی جن کے چینلز ہیں وہ باقاعدہ اس کو سنت ڈکلیئر کرتے ہیں، اور وہ لم یرمد ابدا والی روایت سناتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی۔ تو اگر اعلیٰ حضرت اس کو کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ان روایت پر اعتماد نہیں کر رہے نا؟ یہ نہیں اعتماد تو نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ اب بہت ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ ضعیف روایات اگر کہیں آ جائیں تو اس سے استدلال کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگوں کو مطلب نہیں ٹھیک پتہ ہوتا۔ دیکھو صرف صحیح سند آ جائے اس سے بھی استدلال کئی صورتوں کے اندر نہیں ہو سکتا اگر متن ٹھیک نہیں۔ صحیح
تو ایک حدیث ویسے ہی ضعیف ہو، اس سے استدلال ہم کہاں سے کریں گے، چاہے فضیلت کا ہو چاہے کسی اور کا ہو. اس کی شرائط علماء کرام نے ذکر کی تھی کہ اگر کسی جگہ پر کوئی روایت ہے اس کی سند کمزور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا متن نہ قرآن سے کلیش کر رہا ہو، اس کا متن نہ ہمارے دین کے مسلمات سے کلیش کر رہا ہو، بلکہ ہمارے دین میں جتنے بھی اصول ذکر ہوئے ہیں ان کی خود یہ تائید کر رہا ہو، اس کی اصل کے اندر ہی خود آ رہا ہو، ایسی ضعیف حدیث سے استدلال فضیلت ہم کر لیں گے. کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سند ضرور ضعیف ہے لیکن متن قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرائط عائد کی ہیں کہ ہم اس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے یا سنت اس سے ثابت ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو اصل ہمارا قرآن سنت اس سے استدلال ہوگا، سنیت کا ہو، وجوب کا ہو، فرض کا ہو، جو بھی ہو، اس کو صرف تائید کے طور پر لے لیں گے. اصل میں یہ بحثیں یہ ہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا کہ ضعیف حدیث فضیلت میں چل جاتی ہے. اب اس ضعیف حدیث کو ہم اس طرح لوگوں میں تعبیر کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسبت ہی نہیں کر سکتے. اس کی تو پہلی شرط ہی یہ ہوتی ہے ضعیف حدیث کو فضیلت میں چلانے کے لیے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نہیں آپ کریں گے، بلکہ لوگوں میں مجہول انداز کریں گے کہ یار بعض روایتوں میں ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا، یہ تو ثابت ہی نہیں، چونکہ سند ضعیف ہوئی تو ثابت کہاں سے ہوا. ہاں اس کا متن چونکہ کلیش نہیں کر رہا تھا ہمارے جو اصول ہیں، مسلمات ہیں، ان سے، اس وجہ سے اس پر کوئی عمل کر لے گا تو ٹھیک ہے. اسی کو کہا جاتا ہے بے اعتقاد سنیت، نہ وہ سنت ثابت ہے نہ اس پر سنت کا اطلاق ہوگا، صرف یہ کہ اس کی ایک اصل ہمارے دین میں موجود ہے بس. اچھا، یہ انگوٹھے چومنے کے علاوہ بھی آج ہمارے یہاں بہت سارے طریقے مختلف ممالک والے کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے نا، تو جیسے میں نے دیکھا وہ بعض افراد جب حضور کا نام آتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. مختلف طریقے ہیں، تو یہ طریقہ بھی درست ہے؟ کوئی اس میں مسئلہ نہیں، بس سنیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا نا پرابلم آتا ہے کہ ہمارے اندر کے اعتقادات سے. اگر کوئی بولے یہ نبی کی سنت ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی جانب جھوٹ بول رہے ہیں. صحیح، غلط نسبتیں نہ کریں. بھائی میری محبت ہے اور فرط محبت میں نے ایک اظہار کیا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دیکھیں کئی صحابہ بھی ایسا کیا کرتے تھے. ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے بعد وہ کبھی بھی کوئی شخص آ کے ان سے اللہ کے نبی کی کوئی بات پوچھتا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہائے اس دل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، جب ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں پھر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ ان آنکھوں نے بھی اب دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ فرما رہے تھے. جب بھی ان سے کوئی ایسی بات کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی، وہ اسی طرح کرتے تھے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ تھی ام عطیہ غالباً ان کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد جب بھی ان کے سامنے کہیں بیٹھی ہوں، ان کے سامنے کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام آ جاتا نا ان کے کان میں، میں قربان، میری ماں قربان، یہ بار بار الفاظ بولنے لگ جاتی. یہ اپنی محبت کا اظہار ہے. محبت کا اظہار آپ کسی بھی طریقے سے کریں، سر آپ چوم کے کریں، آپ ہاتھ کو سینے پہ لگا کے کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے آپ بولیں یہ دین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن میں آیا ہے، یا یہ جو ہے نا طریقہ ہمارے دین نے بالکل اس کو مستحب رکھا. یہ سب چیزیں غلط، جھوٹی نسبتیں کر رہے ہیں آپ، یہ ہے پرابلم. تو اگر یہ کوئی کرتا ہے بالفرض انگوٹھے بھی چومتا ہے، یوں ہاتھ رکھ لیتا ہے، تعظیم کے اس زمرے میں چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، بالکل صحیح. اچھا، تعظیم سے ایک اور بات ہے، وہ اسی کے اندر ہے فتاوی رضویہ کے اندر. جب کوئی جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، تو وہاں پر جا کر وہ جالیوں کو چومنے کی کوشش کرتا ہے یا چمٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شرطیں ہٹا دیتے ہیں. اور آج تو ہمارے یہاں اس کو جو ہے بد مذہب قرار دے کر کہتے ہیں بھائی وہ حضور کی تعظیم نہیں کرنے دیتے، ادب نہیں کرنے دیتے. اچھا، اعلیٰ حضرت کی بھی عبارت سے کچھ وہی بات لگی، میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو، کہ یہ بھی منع ہی کر رہے ہیں کہ چومنا، جالیوں کو ہاتھ رکھنا، یہ سب چیزیں منع ہیں. تو یہ صحیح ہے؟ منع نہیں، بدعت لکھا ہے. یہ آپ حوالہ نکالیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بالکل بدعت ہے، اور علماء نے بھی بدعت ڈکلیئر کیا. یعنی جب کوئی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک پر حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، صحیح، پھر وہاں پر بڑھ کے جالیوں کو چومنے کی کوشش کرے، زمین چومنے کی کوشش کرے، طواف کرنے کی کوشش کرے، یا کوئی بھی چیز ایسی کرے گا نا، اس کو بدعت علماء نے ڈکلیئر کیا ہے. اس لیے کہ یہاں پر وہ اس کو تقرب کر رہا ہے ان افعال کے ساتھ، تو اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا ہے. مبالغہ ہے اور بالکل منع کیا علماء نے. یہ ہے عبارت، یہ ہے انہوں نے ذکر کیا نا کہ زیارت روضہ اقدس کے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ چمٹے اور نہ ان کے آس پاس طواف کرے اور نہ جھکے اور نہ زمین چومے، کیونکہ یہ سب کام بدعت ہے. یہ بدعت ہی نکلے، بالکل ایسا ہے، تقرب ہو جاتا ہے انسان. اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تدین نہیں کرنا، متدین نہیں کرنا چاہیے. مثلا میں قرآن پاک ہے میرے سامنے، میں قرآن کو چوم رہا ہوں، یہ میرے ذہن میں ہونا چاہیے میرے یہاں کے رسم و رواج ہے کہ ہم چوم کے رسپیکٹ دے دیں، بس اتنی بار. رسم و رواج سے اس کا تعلق ہے، دین سے نہیں. میں یہ نہیں بول اللہ نے اس کو چومنے پہ ثواب رکھا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. میں یہ سب چیزیں پھر دین کی نسبت جھوٹ بول رہا ہوں. اسی طرح جب کوئی روزہ رسول پاک علیہ السلام پر حاضری کے لیے چلا جائے گا اور وہاں پر اگر ان چیزوں سے تقرب کر رہا ہوگا تو وہ سب چیزیں بھی بدعت بن جائیں گی. سمپل سی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی معظمات ہوتی ہیں نا، اشیاء وغیرہ،
اس میں ثواب کی نیت سے جب آپ تقبیل کی جانب جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت ایک معرکۃ الاعراء مسئلہ رہا ہے. صحابہ کرام سوائے حجر اسود کے اور باقی پورے کعبہ کو بھی چومنے کی اجازت نہیں دیا کرتے. عبداللہ ابن عمر والی جو روایت ہے نا بھائی، نبی علیہ السلام سے جتنا ثابت ہے وہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ. وہ یہ ہے کہ انسان پھر اس کو متدین کر دیتا ہے، سنت کہہ دے گا تو پھر وہ اپنے اعتقادات کے اندر گناہ گار ہوتا چلا جائے گا. تو اب یہ مسئلہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ روضہ رسول پہ جاتے ہیں، چومتے ہیں، جالیوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے برکت کی نیت نہیں، برکت کی نیت نہیں. ادب ہے، آپ پیچھے کھڑے ہوں، بادب سلام عرض کریں اور آپ چلے جائیں. اچھا، ایک یہاں پہ ضمناً ایک بات کر دوں، وہ یہاں پہ تو نہیں پڑھا میں نے، لیکن آج ہمارے یہاں بھی یہ عام ہے اور پھیلایا ہوا بھی ہے، غالباً دوسری جلد میں بھی ہے. اگر قبرستان بھی آپ جاتے ہیں کسی عام کی قبر پر، تو وہاں پر بھی آپ کچھ ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہوں جی، اور سرہانے کی طرف سے نہیں آنا، پاؤں کی طرف سے آنا ہے. یہ بات درست ہے ہمارے دین میں؟ سرانے کی طرف سے نہیں آنا، پاؤں کی طرف، اس میں تو کوئی پابندی ہمارے دین نے ذکر نہیں کی. اچھا، 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہونے کی بھی پابندی قرآن پاک یا حدیث میں نبی علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمائی. صحیح ہے. یہ جو تحدیدیں تھیں علماء کی طرف سے اس لیے لگائی جاتی تھی، لوگ مبالغے میں پڑتے ہیں. صحیح. یعنی ایک بندہ کسی نیک کی قبر پہ چلا گیا تو وہاں جا کے آپ نے بھی آج کل ماحول بھی دیکھا ہوگا، چوم رہے ہیں، تبرک لے رہے ہیں، مٹی اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ سب چیزوں کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا ہے، بالکل اس کسی کی اجازت نہیں دیتا ہے. لہٰذا وہ علماء پہ تحدید لگا دیتے تھے، آپ تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑے ہو. صحیح. تو یہ تحدید اسے جو ہے نا مندوب علماء، پتہ نہیں اس طرح کی اصطلاحات کئی علماء رکھے ہیں. بعض چیزوں میں علماء تحدید لگا دیتے ہیں کہ یار انسان ورنہ مبالغے میں پڑتا ہے. وضاحت بھی تو ہونی چاہیے نا کہ اس کو علماء مندوب کہہ رہے ہیں، علماء مستحب کرتے کہہ رہے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. اگر آپ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے نا رد المختار میں، بہت سی چیزیں وضو، غسل، نماز، روزہ کے اندر آتی ہیں کہ جس کو وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا تعلق نہ ہمارے دین سے، یہ تحدید علماء ہے. یعنی علماء کی طرف سے قیودات لگائی تھی اس حکمت عملی کی بنیاد پر، اس کو بھی دین سے نسبت نہیں دینی چاہیے. آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ علماء کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں. میں کوئی مثال آپ کو دے رہا ہوں، ضمن بات چلی ہے. اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اس میں الفاظ بڑھائے جاتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. یہ جو اتنے سارے الفاظ بڑھائے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی علماء کرتے ہیں، لیکن آج ایسی مساجد ہیں کہ جو علماء کی زیر نگرانی چل رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں ان کو بہت سارے، لیکن اس مسجد میں بھی جو مؤذن صاحب آتے ہیں وہ بھی وہیں مرکز سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان الفاظوں کو بڑھاتے ہیں، جبکہ علامہ شامی نے بھی منع کیا ہوا ہے کہ یہ الفاظ نہ بڑھائے جائیں. توجہ نہیں جاتی، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے پر سر ایک مسجد میں توجہ نہیں جائے گی، 2 میں نہیں جائے گی، 3 میں نہیں جائے گی، اتنے سارے اور سب مرکز سے آئے. میں وجہ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پر اذان کی جو دعا ہے اذان کے بعد کی، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پر بھی چلتی ہے، جی ہر جگہ چلتی ہے. اچھا، ہر جگہ غلط ہے کہ نہیں؟ بالکل غلط ہے، سب جگہ. جو دعا روایات میں ثابت ہے اس کے اندر غالباً والدرجۃ الرفیعہ کے بھی الفاظ نہیں ہیں، وارزقنا شفاعتہ اس کے بھی الفاظ نہیں ہیں، اور یہ بالکل ثابت نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. رد المختار میں علامہ شامی نے بھی ذکر کیا ہے، غالباً ابن حجر مکی کے حوالے سے کسی کے، کہ یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت الفاظ ہے ہی نہیں ہے. تو کہنے گا لیکن چونکہ چینلز کے اوپر بھی یہ دعا اسی طرح چل رہی ہے، وہیں سے ہم نے سن لی، وہی زبان زد عام ہوئی ہے، شاید اس وجہ سے توجہ نہیں جاتی ہے. ورنہ ماشاءاللہ بہت سے اہل علم ہے، میں خود جانتا ہوں، منع کر دیتے ہیں کہ یار یہ مسنون دعا نہیں بنتی، یہ الفاظ کی زیادتی اس میں نہ کی جائے. ایک ایک کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے، الفاظوں سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سستی ہے اہل علم کی. اہل علم سے ہی یاد رکھیے گا کاروان چلتا ہے. بدقسمتی یہ ہے، دیکھیے گا کہ ہم ایک مسلمانوں کو اجتماعی صورتحال میں ہم دیکھیں گے نا، ایمان اور عمل صالح میں ہم کمزور ہو گئے. صحیح. اس میں علماء کی بات نہیں میں کر رہا، سب علماء ہو، عوام ہو، جو بھی ہو، جب انسان ایمان میں اور عمل صالح کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، معاشرہ زوال پذیر ہو جائے گا. صحیح. اور اللہ رب العزت نے امت مسلمہ سے، بلکہ ہر امت کو، جو ہر رسول تشریف لائے ہیں ان کے بعد ان کی امت سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن پاک میں کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح کو برقرار رکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر غلبہ میں رکھیں گے. صحیح. تو ہمیں اوپر جانا ہے، ہم ابھی نیچے گرے ہوئے، ایک ہی وجہ ایمان اور عمل صالح دونوں کمزور ہو گئے. جھوٹ ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، صبح سے شام ہمارے یہاں جھوٹ چل رہا ہے. ہمیں پتہ ہے رشوت کا کیا وبال ہے، پھر بھی رشوت ہم نے لینی ہے، چوری ہم نے کرنی ہے، جھوٹ ہم نے بولنا ہے، دل آزاری ہم نے کرنی ہے. ہمیں پتہ ہے اللہ فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہم نے پھر بھی وہی کام کرنا ہے. تو ہم نے جب ہر چیز اپنی عمل صالح کی عمل غیر صالح میں بدل دی ہے، ہمارا زوال ہے. تو سر جب قوم میں زوال آتا ہے نا تو اس کے اندر اہل علم بھی ملوث ہو جاتے ہیں، عوام بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اجتماعی صورت کا وبال ہے نا. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار علماء پر وبال آیا ہوا ہے اس وجہ سے سب پر آئے، نہیں. پوری قوم زوال پذیر ہوئی ہے، اس کے اندر اہل علم بھی ہیں، اس کے اندر عوام بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ہدایت کی روشنی کہیں سے مل رہی ہے تو وہ علماء سے ہی مل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر علماء نہ ہوں، چاہے عمل میں کمزور ہیں، لیکن علماء نہ ہوں پھر تو گمراہی آپ دیکھیں اور کہاں تک چلی جائے. ابھی بھی اگر ہمیں مساجد کے ممبر سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے،
چوری حرام ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو یہ بھی شکر اللہ تعالیٰ کا کانوں میں آوازیں جا رہی ہیں. اور اگر 1000 نہیں 1000 میں سے 2 بندے تو اثر لیتے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ علماء کی ہی الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے. انہی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کام کرتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ سوال ملا ہے فتاوی رضویہ میں، اور یہ 22ویں جلد ہی ہے، تو اس میں یہ بڑا عجیب و غریب سوال ملا ہے. بندہ اس میں کیا کرے، کیا جواب دے؟ یہ جو سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سوال چل رہا ہے کہ نامحرم عورتوں سے اپنی پیٹھ اور ہاتھ اور پیر وقت نہانے کے ملوائے اور وقت سونے کے اپنے پیر دبوائے، اور ناچنے والی عورتوں کو یعنی طوائفوں کو مرید کرے اور مال ان لوگوں کا کھائے، اور بعد مرید کرنے کے وہ طوائفیں جو کام کرتی تھیں وہی کام کرتی رہیں. اچھا یہ سوال ہو گیا. یہ جواب جو ہے نا وہ جواب دے رہے ہیں کہ نامحرم عورتوں سے ہاتھ اور پیٹھ اور پنڈلیاں ملوانا یا دبوانا اگر تنہائی میں نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو تو جائز ہے، ورنہ گناہ ہے. تو حرج نہیں ورنہ گناہ ہے. اب مجھے بتائیے یہ سر جواب ٹھیک ہی نہیں ہے، وضاحت یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. یہ انہی سر سوالوں یہ مطلب کوئی ایرے غیرے کی نہیں لایا ہوں میں، رضا فاؤنڈیشن کی چھپی ہوئی ہے فتاوی رضویہ، جامعہ نظامیہ لاہور. مجھے معلوم ہے یہ سوال بھی ان سوالوں میں داخل ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے سوالات فتاوی رضویہ میں ایسے موجود ہیں جو کسی عالم دین کے جواب نہیں ہے، فضول قسم کے، نہ جانے کہاں سے سوال اٹھایا ڈال دیے. بالفرض آپ کیا کوئی اس کی تعویل نکال کوئی سکتے ہیں؟ تعویل نہیں، کیا تعویل نکل لکھ رہا ہے کوئی حرج نہیں. آپ بتائیں. ابھی غور کریں، آپ سوال پڑھیں کیا ہے. نہانے کے وقت ایک پیر ہے، مرید اپنے مرید خواتین سے، نامحرم عورتوں سے کیا کیا کرتا ہے؟ وہ تیل ملوا رہا ہے ہاتھ کے، پیر کے، پیٹھ کے. جواب دے کے نامحرم عورتوں سے ہاتھ، پیٹھ، پنڈلیاں، یہ سب ملوانا. ملوانا کسے کہتے ہیں؟ آئل مالش کرنا، مساج کرنا یا دبوانا. اگر تنہائی میں نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. حرج نہیں مطلب جائز ہے. صحیح. یعنی اگر تنہائی میں نہ ہو تو نامحرم عورتوں سے میں مالش مساج کروا لوں اپنا سب کے سامنے، سب کے سامنے، مطلب مساج کروا لوں پیٹھ کا، ٹانگوں کا، یعنی پورے جسم، پوری باڈی آ گئی نا یار، ہاتھ، پیٹھ، پیر، پنڈلیاں. اچھا یعنی مجھے آپ جواب دیں. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تنہائی نہ ہو، ادھر 2 بندے بیٹھے ہوئے، نامحرم عورتیں آ جائیں، میں مساج کروا لوں اپنی باڈی کا. میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے، شرم و حیا والا میرا دین. جہاں شرم و حیا سے ہٹ کے بات ہوگی خلاص، وہ میرا دین نہیں ہے. تو بندے سامنے ہو تو بندہ بیوی سے نہیں کروا سکتا. سمپل سی بات ہے، بیوی سے نہیں کروا سکتا. جب تنہائی نہیں، بیوی سے آپ اپنی باڈی کا مساج نہیں کروا سکتے، نامحرم عورتوں سے کہاں سے کروائیں گے بھائی؟ اگر تنہائی نہیں ہو، محل فتنہ نہ ہو تو حرج جائز ہے، ورنہ گناہ ہے. ورنہ گناہ مطلب اور مطلقاً منع ہے. نامحرم عورتیں آپ کے جسم کو کیسے چھو رہی ہیں، نامحرم عورتیں آپ کے مساج کر رہی ہیں. ہمارا دین حیا والا دین ہے سر، ویری سمپل. قرآن پاک پڑھ لیں، جتنا زور قرآن نے فحش کو حرام کرنے پہ لگایا، کسی چیز پہ نہیں لگایا. اچھا میری ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے اصل میں یہ مراد کچھ اور ہے اس جواب کی، اور مراد یہ ہے کہ نہیں وہ کپڑا رکھ کے ملوا دینا. ہاں، کپڑے کے اوپر تیل ملا جاتا ہے، مطلب ایک عقل میں آئے نا، کوئی نئی تعویل آپ نکال سکیں گے، غلط جواب ہے سر. یہ جواب کسی عالم دین کا نہیں ہے. جب ملوایا جاتا ہے نا، تیل ملواؤ کپڑے کے اوپر، چلو کپڑے کے اوپر بھی لگوا لو یار، مطلب نامحرم عورتوں کو آپ اپنے پیر صاحب کو بولو یار اس جواب پر عمل کر کے دکھائے. سارے ادھر مرید بیٹھے ہوں، پیر صاحب یہاں لیڈی ہیں، نامحرم عورتیں ہیں، چلو کپڑے کے اوپر ہی پوری باڈی کا مساج ہو رہا ہے آپ کا، کر کے دکھاؤ نا پریکٹیکلی. پھر سر یہ جواب غلط ہے، یہ کسی عالم کا جواب نہیں. میں سمپل ایک بات بولوں، کچھ عرصے پہلے ایک بندہ میرے پاس آ گیا، وہ بحث کر رہا تھا میرے سے، اور اسی چیز کی بحث کر رہا تھا کہ یار وہ فلاں بندہ ہے، وہ کہتا ہے عورتوں سے ہاتھ ملا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر فتنہ نہ ہو تو عورتوں سے ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس بات پہ وہ گالم گلوچ پہ آ گیا نا، برا بلا یار وہ فلاں بندہ ہے، پتہ نہیں دین کو کیا کر کے پیش کر دیا. تھوڑی دیر میں نے اس کی بات سنی، پھر میں نے تسلی سے یہ جواب نکال کے بتا دیا. میں کہا وہ تو چلو پھر ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر تو لکھا ہے اگر تنہائی نہیں ہو، کوئی مسئلہ فتنہ نہ ہو تو مالشیں کرواؤ بھائی آپ نامحرم عورتوں سے. جب یہ جواب سنا پھر چپ ہو گیا، کہہ رہا نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا سر بات یہ غلط کو غلط بولیں، میں وہاں پر چیز کا دفاع کرتا ہوں جہاں پر غلط کو غلط بول دیا جائے. آپ نے غلط کو غلط بولا، اب میں دفاع پہ کھڑا ہو جاؤں گا. سر جہاں غلط کو غلط نہیں بولا جائے گا میں وہاں دفاع نہیں کرتا، وہ غلط ہے خلاص، چاہے کسی کتاب کے اندر آئے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں دفاع کرنے کی، تو ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کا ایک وہ کلپ سننے کو ملا جس میں آپ علامہ شامی کا دفاع کر رہے ہیں. انہوں نے جو مسئلہ لکھا تھا کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کو امام بنایا جائے، تو وہاں پر آپ دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ علامہ شامی نے نہیں لکھا تھا، وہ بعض علماء نے جو متون کی کتاب لکھتے تھے نا، ان سے غلطی ہو گئی. میں نے وہاں اس لیے دفاع کیا کہ جب عالم دین سے وہ غلطی ہوئی تھی نا، اس کے بعد مسلسل ہر عالم دین جس نے شرح لکھی ہے وہ رد کرتا آیا ہے کہ یار یہ الفاظ کو تعبیر صحیح نہیں کر کے جا. علامہ طحطاوی نے بھی منع کیا، بحر الرائق نے بھی منع کیا. آپ دیکھیں علامہ شامی نے حاشیہ لکھا، اس نے بھی منع کیا، یہ عبارت ٹھیک نہیں ہے. مراد یہ تھی کہ جس کی آنکھوں میں حیا زیادہ ہوگی نا اس کو امام بنایا، وہ قرآن پر زیادہ عامل خیار ہو گیا. یعنی ایک غلط بات آ گئی، اس غلط بات کو بعد میں کسی عالم نے ڈیفینڈ نہیں کیا تھا، ہر عالم نے غلط بولا. اس لیے میں دفاع کر رہا تھا بھائی اس کو سب غلط بولتے آئے ہیں تو یہ عبارت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم اس کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی سب علماء اس کو غلط.
مسئلہ یہ ہے کہ فتاوی رضویہ میں کوئی غلط بات آ جائے گی نا، اس کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا، آ ہی نہیں سکتی غلط بات. بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ عالم کا بھی جواب نہیں ہے، یہ کسی عالم کا جواب نہیں ہے. بغیر محرم عورتوں سے تنہائی نہیں ہونی چاہیے، بس آپ پوری باڈی کا مساج کرواتے پھرو آپ، یہ کسی عالم کا جواب نہیں ہے. دفاع کرتے پھریں گے الٹا سیدھا، اس کو غلط بولیں ختم، میں دفاع کروں گا سب سے اب زیادہ. اس کا حل بتائیے، جواب بتائیے. اگر عالم کا نہیں ہے تو یہ چھپا ہوا کیوں ہے؟ چھپا اس لیے ہے، میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. انڈیا میں بھی ایک عالم دین ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اب مجھے نام ذہن سے نکل گیا، عالم دین کا بھی نکل گیا، کتاب کا بھی نکل گیا، لیکن میں چلو پوچھ کے بتا دوں گا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی جس میں بہت سے سوالات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یار یہ سوالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی عالم کے جواب نہیں ہے. کتاب لکھی انہوں نے باقاعدہ. تو ہمارا بھی اس چیز پر یہی موقف ہے. بہت سے سوالات اس میں ایسے ہیں جو ایک عالم کا جواب بھی نہیں ہو سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس وقت چونکہ یہ جمع کیا گیا، چھپائی وغیرہ کی گئی، تو بہت سے سوالات کہیں سے ملے ہوں گے، یار یہ احمد رضا خان صاحب کا جواب فتویٰ ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے، وہ سب ملا ملو کے جمع کر کے یہ پرنٹ کر دیا، غور نہیں کیا ہوگا. لیکن جب بعد میں غلطیاں پتہ چل رہی ہیں، چل میں ادنا صحیح چھوڑ دو میری بات، یار یہ اس بات کا آپ دفاع کر سکتے ہیں مولانا صاحب، آپ بتائیں. اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات عجیب ہی لکھی ہے. آپ دفاع نہیں کر پائیں گے نا، آپ دفاع کیونکہ سیدھی بات لکھی ہے کہ چاہے ملواؤ چاہے دبواؤ، تنہائی میں نہ ہو، فتنہ نہ ہو تو جائز ہے ورنہ گناہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے یار میں اس سوال کو غلط بولوں گا نا تو شاید احمد رضا خان صاحب جو ہے نا ان کی شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی. اللہ عزت سے نوازتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذلت ہوتی ہے. صحیح. میں لاکھ کوشش کروں گا کسی کی عزت کم نہیں کر سکتا، اور میں لاکھ کوشش کروں کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. صحیح. یہ ذلیل ہم خود کر رہے ہیں ایسے سوالات ڈال کر. اس کو آن کر کے ابھی آپ نے اس سوال کے علاوہ 4 سوال مجھ سے اور پوچھے، میں نے ان پہ نقد کیا نہیں، یا میں نے کہا ٹھیک لکھا ہے. صحیح. میرے خیال ہے انگوٹھے چومنے والی بات آپ نے کی، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والا سوال آپ نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مقدس کے وقت کی بدعتیں آپ، میں نے کسی چیز پر اعتراض کیا ہے؟ جو بات ٹھیک تھی وہ ٹھیک ہے، ہم اس کو قبول بھی کریں گے، ہم اس کو بیان بھی کریں گے، ان کے حوالے سے بیان کریں گے. سر جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، میں اس کو دفاع نہیں کر سکتا اس چیز کا. آپ بھی نہیں کریں گے اس چیز کا دفاع. لہٰذا ایسے جو سوالات ہیں جو ملیں گے آپ کو بھی، آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا، بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں غلط چیزیں، وہ کسی عالم میں. آج بھی بدقسمتی ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیا فتاوی رضویہ مارکیٹ میں آیا، اس میں ان کو پتہ نہیں کہاں سے اعلیٰ حضرت کے نئے فتاوی ملے ہیں، فوت ہوئے ان کو 105 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے. آج جا کر ان کو کہیں سے پتہ نہیں کتنے سوالات مزید ملے ہیں، انہوں نے ان سوالات کو بھی چھاپ کیا اور نیا ایک مجلد ہمارے سامنے آ گیا. سر اس طرح ایسے سوالات بیچ میں آ جاتے ہیں.